وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ مخدوم العلماء حضرت مولانا امان اللہ مد ظلہم نے آج کے اس اجلاس کی غرض و غایت انتہائی اختصار کے ساتھ جامع انداز میں بیان فرمائی۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات کے خانقاہ عالیہ توسہ شریف کے چشم و چراغ جناب خواجہ مدثر محمود مد ظلہم کا آپ حضرات نے وجد آفریں بیان بھی سنا۔ میرے بھائی اور ساتھی مولانا عتیق الرحمن نے آج کی مجلس میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث شریف بیان کی، جس کے متعلق انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک اور عصر سے لے کر مغرب تک پورا دن رحمت عالم نے علامات قیامت سے متعلق بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسی حدیث شریف کی مولانا کی جو تقریر ہے، اسی کی تکمیل کے ضمن میں تین باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں، ان میں ایک علامت ہے حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا آنا، ایک علامت ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا، اور ایک علامت ہے دجال کا خروج۔ آج کے آپ حضرات کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی اور آخری خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الواحد قریشی مد ظلہم تشریف لا چکے ہیں۔ میرا وعدہ رہا کہ میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت بخشیں کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک حدیث سیدنا مہدی علیہ الرضوان، ایک حدیث سیدنا مسیح ابن مریم اور ایک حدیث دجال سے متعلق ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر آج کے اجلاس کی آخری پیغام اور گزارش وہ نتیجہ عرض کر کے آپ سے میں اجازت لے لوں گا۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے میں عرض کرتا ہوں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ سے مصر تشریف لے گئے۔ اسلامیہ نے مصر نے آپ کا فقید المثال طور پر استقبال کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی سارا دن دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں۔ شام ظہر کے قریب میزبان نے عرض کیا کہ حضرت آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ میزبان نے ساتھ لیا، اپنے مکان کے آخری کمرے میں ٹھہرایا۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود لیٹنے کی بجائے سستانے کی غرض سے اسی کمرے میں بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میزبان نے دروازہ بند کیا اور آپ کے لیے خلوت کا سامان کر دیا، وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا اور یہ روایت مسلم شریف کے ابواب الفتن میں موجود ہے۔ میرے بعد حضرات علماء کرام اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لے سکتے ہیں۔ میں نے حوالہ عرض کر دیا۔ حضرت وہاں پر بیٹھے تھے، اس مکان کے جو مکین تھے ان کا جو بیٹا تھا، میزبان کا بیٹا، اچانک داخل ہوا، ہانپتا کانپتا، لرزاں ترساں، سخت حیران اور پریشان، چیختا چلاتا بڑے زور کے ساتھ آ کر اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ چیخے چلائے جا رہا ہے۔ اس نے دھکا لگایا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس نے گزارش کی کہ چچا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، باہر تو قیامت قائم ہو گئی، قیامت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت پہلے سرخ آندھی آئی، اتنی تیز کہ اس نے زمین آسمان کی فضا کو سارا آلودہ کر دیا۔ اتنی شدید آندھی، گرد و غبار ایسے اڑی کہ سارا اندھیرا ہو گیا، اپنا ہاتھ بھی انسان کو نظر نہیں آ رہا۔ ہر آدمی کی آنکھیں مٹی کے باعث ایسی چندھیا گئیں جو جہاں پر کھڑا نہ دکان کا پتہ، نہ سامان کا، نہ گھر کا، نہ باہر کا، نہ آل کا، نہ اولاد کا۔ باہر تو یہ کیفیت ہے، گرتا پھرتا جیسے کیسے۔ میں آپ کی خدمت میں آیا کہ آپ سے میں رپورٹ عرض کروں۔ سامعین محترم میری طرف دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جس وقت اس جوان نے اپنی یہ کہانی سنائی، حضرت نے سہارا چھوڑ دیا، اس طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میری طرف دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یابن اخی، اے میرے بھتیجے، سنو، سمیتو بِأُذْنِیَّ ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ پیغمبر اسلام سے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جب مکہ مکرمہ میں قیام فرما ہوں گے، انہیں اطلاع ملے گی کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا غیر مسیحیوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر ان کی مدد کے لیے وہاں پر تشریف لے جائیں گے۔ دونوں طرف کے لشکر، ادھر غیر مسلمین کا، ادھر اہل اسلام کا، دونوں لشکر آپس کے اندر ٹکرائیں گے، تلواریں چلیں گی اس زور کے ساتھ کہ ان کی روشنی سے چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے، سورج کی روشنی بھی چندھیا جائے گی، پورا دن تلواریں چلیں گی، اتنا خون بہے گا، اتنا کہ دونوں طرف کشتوں کے پشتے لگے ہوئے، وہ ڈھیر کے ڈھیر جم غفیر قتال ہو جائے گا ان کا، اور خون کی ندیاں جاری ہوں گی۔ سارا دن جنگ لڑنے کے باوجود شام تک کوئی فتح شکست کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ شام کے باعث دونوں فوجیں ایک دوسرے سے کہیں گی کہ چلو آج نہیں تو کل کافر اپنے کیمپ میں چلے جائیں گے، مسلمان اپنے کیمپ میں۔
مسلمان اپنے کیمپ میں پہنچ کر آج باہمی قسم اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حلف دیں گے کہ کل یا شہادت یا فتح، تیسرا اور کوئی چانس نہیں۔ اگلے دن دونوں فوجیں پہ پھر لڑائی ہوگی، پورا دن شدید تلواریں چلیں گی، گھمسان کا رن پڑے گا، لیکن کوئی فتح شکست کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ وہ شام کو دوسرے دن بھی کہیں گے چلو کل صحیح، کافر ادھر مسلمان ادھر، آج مسلمان پھر حلف اٹھائیں گے۔ تیسرے دن پھر میدان میں جمع ہوں گے، دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی، شد و مد کے ساتھ دونوں فوجیں بے قرار ہوں گی کہ آج کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تیسرے دن اللہ رب العزت آخری وقت میں چل کر حضور کی امت پہ فضل کریں گے، کفر ہارے گا، اسلام جیتے گا۔ اور بلند آواز سے، نہیں بھئی ایسے نہیں، اور بلند آواز سے، جس کو تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ زور سے سارے کہہ دو، یہ پورے زمین آسمان کی فضا کو، اس ماحول کے درختوں کے ایک ایک پتے اور جرثومے کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ میں جان آنی چاہیے۔ میں تو بہت ہی اختصار کر رہا ہوں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی مختصر گفتگو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کافر دم دبا کر بھاگیں گے، مسلمان فوج ان کا تعاقب کرے گی، ایک خاص میدان تک انہیں دوڑا کر وہاں پہنچا کر آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان واپس اپنی فوج، بچی کھچی فوج کے ساتھ آ کر اپنے شہیدوں کو تلاش کر کے ان کی تجہیز، تکفین، تدفین کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان مسلمان شہداء کی لاشوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس دوران ایک بجلی کی طرح ایک رعد گونجے گی، ایک بجلی کی رفتار پر تیزی کے ساتھ آواز گونجے گی کہ مسلمانوں، تم ادھر مشغول ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے پیچھے تمہارے اہل میں دجال کا خروج ہو گیا، اس نے آ کر تمہارے اہل و عیال کے، تمہارے بال بچوں کے مکانوں کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ بھائیو توجہ کرو، فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں، آج تک جتنے فتنے آئے، قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، تمام فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ حضور فرماتے ہیں ایمان اسلام، اہل اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ فرمایا رحمت، علماء توجہ کریں، فرمایا رحمت عالم نے کہ دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا، کل قابض الجمرۃ النار، جس طرح دہکتی آگ کا انگارہ ہاتھ کی ہتھیلی میں لینا مشکل ہے، اس دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے آگ کے انگارے سے بھی زیادہ ایمان اور اسلام کو قابو کرنا ہوگا، ایمان اسلام بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں سنو، آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں جب ایمان کو بچانا آگ کے انگارے کو پکڑنے کے برابر ہوگا، فرمایا اس زمانے میں جو مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہا، میں محمد عربی اپنے اس بھائی کو سلام کہتا ہوں۔
میرے بھائیو سنو، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کو جس وقت وہ آواز پہنچے گی وہ سارے کام چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ لشکر کو اکٹھا کر کے حضرت مہدی علیہ رضوان فرمائیں گے ایک آدمی کو کہ آپ ادھر آ جائے، میاں تم بھی ادھر آ جاؤ، وہ بھی، یہ بھی، سامنے والا بھی، اس طرح کر کے پورے لشکر میں سے 5-7 جوانوں کا انتخاب کر کے وہ ایک وقت تیار کریں گے جس کی ڈیوٹی ہوگی کہ جا کر تم اہل و عیال میں پتہ کر کے آؤ یہ خبر صحیح ہے کہ واقعہ میں دجال کا خروج ہوا یا نہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ حضور نے فرمایا کہ اس لشکر میں سے اس صوفی کو کہو فون کرنا بند کرے۔ اوے میاں صوفی کیا کرتے ہو بیٹا؟ میرے بھائیو تمہیں پتہ نہیں سٹیج پر بیٹھے ہو ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، عقل مند آدمی، پھر کہتے ہو بابا لڑتا ہے۔ میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت، اور بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس بچے کچے لشکر سے حضرت سیدنا مہدی جن سبحان اللہ تو کہو نہیں بھائی زور سے نہیں، ایسے نہیں، گاڑی نہیں آگے چلے گی جب تک زور کے ساتھ، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی اپنے اب میں اگلی بات تمہیں کیسے بتاؤں، اتنی ایمان پرور چشم کشا حقیقت افروز بھائیو سنو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی اس لشکر میں سے جن جوانوں کا وفد تیار کریں گے میں محمد عربی ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ لو بھائیوں میں ایک حدیث شریف کے ترجمے سے فارغ ہوا، اب میں گزارش کرتا ہوں۔ ایک دن رحمت عالم نے اپنی مسجد شریف میں اپنے معمول کے مطابق مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی اپنی اپنی ضرورت سے یکے بعد دیگرے صحابہ کرام جانے شروع ہوئے، پوری مسجد شریف خالی ہو گئی، اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ ادھر سورج بھی نکل آیا، حضور علیہ السلام اٹھے، مسجد سے آپ بھی باہر نکلے، لیکن مسجد شریف کے اس حصے کی طرف کہ جب باہر نکلے سامنے دیکھیں تو احد کا پہاڑ نظر آتا ہے، اس طرف حضور علیہ السلام مسجد شریف سے باہر آئے، اکیلے آپ کھڑے ہیں پورے میدان میں۔ یہ مسجد شریف، وہ احد شریف، یہ نبوت کی ذات، یہ مدینہ طیبہ، اکیلے حضور کھڑے ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک صحابی رسول اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے، حضور نے اشارہ کیا، وہ لپک کے حضور کے قدموں میں آئے، میری طرف دیکھیں، انہوں نے مصافحہ کیا، حضور علیہ السلام نے اسے پکڑ کر اپنے پہلو میں کھڑا کیا، بغل میں لیا، اپنا نبوت کا بازو اٹھایا، اس کے کندھے پہ رکھا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔
میرے بھائیوں ذرا ماحول کو پھر سمجھے. مسجد شریف کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. وہ صحابی آئے, آپ نے انہیں بلایا, پکڑ کر اپنے پہلو میں کھڑا کیا, بالکل بغل میں. آپ نے ہاتھ اپنا بازو مبارک اٹھایا, اس طرح کر کے میرے بھائیوں اس کے کندھے کے اوپر رکھا, اس کے سر کو پکڑ کر اسی ہاتھ کے ساتھ یوں تھوڑا سا ٹیک دیا. اس کا سر حضور کہ سینہ مبارک سے لگا. میرے بھائیوں اتنے میں حضور علیہ السلام نے اس کی ٹھوڑی کو زور دیا, اس نے سر کو اوپر کیا. حضور علیہ السلام نے اپنی گردن مبارک کو خم دیا, اپنے سر مبارک کو جھکایا, اپنے لبے اقدس اس کے کانوں کے قریب لے گئے. قریب لے جا کر میری طرف دیکھیں, اس کے کان میں حضور فرماتے ہیں, اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ یہ بازو تو حضور نے اس کے کندھے پہ رکھا تھا, یہ بازو آپ کا فارغ تھا. آپ نے اس آدمی کے کان میں اپنا کان کے ساتھ اپنا منہ مبارک لگا کر اسے یوں کر کے فرمایا, میاں وہ سامنے کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہو, اور پہاڑ سے مراد وہ پہاڑ مسجد نبوی سے کھڑے ہو کر اگر احد کی طرف دیکھیں تو احد کے جو 7 والا پہاڑ ہے اس کی طرف حضور نے اشارہ کیا, اور آپ نے ارشاد فرمایا, میاں کل قیامت کے قریب جس وقت دجال نکلے گا, دنیا جہان کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں دجال یا اس کے فتنے کے اثرات نہ پہنچے. ہر جگہ دجال جائے گا, اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا, لیکن میرے مکے مدینے نہیں آ سکے گا. لو بھائیوں, میں دوسری حدیث شریف کے ترجمے سے بھی فارغ ہوا. اب میں تیسری حدیث شریف عرض کرتا ہوں, اس کے بعد نتیجہ, اور پھر مجھے اجازت. بھائیوں میری طرف دیکھیں, ایک دن سبحان اللہ تو کہو, ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ میرے بھائیوں مدینہ طیبہ سے چلے. اس راستے پر جو راستہ بدر کو جاتا ہے, بدر مدینہ طیبہ سے بدر کے راستے پر چلے. اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہ کئی رویا اتنی صاف ستھری کھلی کشادہ سڑکیں بنا دی. اس زمانے میں تو ایک کچا راستہ ہوگا, حضور اس راستے پر چلے. سبحان اللہ, جہاں جہاں حضور کے قدم لگتے گئے, آج میرے اللہ کی حکمت بالغہ نے آپ کے ایک ایک قدم کو ستاروں سے زیادہ جگمگا دیا ہے. اتنی بڑی شاہراہ میرے بھائیوں سنو, یہ راستہ مدینہ طیبہ سے سیدھا بدر کو جاتا ہے. راستے میں ایک جگہ آتی ہے, اسے کہتے ہیں روحا. اس روحا پر اس طرف ایک سڑک مڑتی ہے, وہ مکہ مکرمہ کو جاتی ہے. بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ مدینہ طیبہ ہے, یہ بدر کا راستہ, یہ روحا, سامنے بدر, بدر سے آگے شام, ادھر یہ راستہ وہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ کو. حضور یہاں پر کھڑے, پتہ نہیں آپ کے دل مبارک میں کیا خیال شریف آیا کہ آپ نے کھڑے کھڑے صحابہ کرام کو بلایا. وہ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے, آپ نے ان سے ارشاد فرمایا, صحابہ کل قیامت کے قریب میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا جو دمشق کے اندر نازل ہوگا, بیت المقدس میں جائے گا, جو وہ مقام لوط پر لڑائی ہوگی, دجال کو وہاں پر قتل کرے گا, اسلام کی حکومت قائم ہوگی. اس امن قائم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شام سے چل کر اسی راستے پر, سبحان اللہ تو کہو, فرمایا رحمت عالم نے
کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے پر چل کر اسی جگہ فج روحا پر آئیں گے۔ فج روحا کے لفظ پر میں زور دے رہا ہوں، یہ مسلم شریف کے متن کے الفاظ ہیں کہ اسی جگہ اسی وادی کے درمیان یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھیں گے، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا، تینوں الفاظ موجود روایت میں۔ بھائیو، حضور فرماتے ہیں وہ مکہ مکرمہ جائیں گے، حج کریں گے، عمرہ یا دونوں، فارغ ہونے کے بعد وہاں سے چلیں گے، مدینہ طیبہ میں آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سلام کہیں میرے روضہ طیبہ پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام سلام کہیں گے، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، وہ سنیں گے۔ لو بھائیوں، میں تینوں حدیثوں کے ترجمے سے فارغ ہوا۔ اب یہ اتنی موقت حدیثیں اتنی صریح اور صحیح کہ میرے بھائیوں اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ مکہ مکرمہ، لشکر اسلام، مہدی کی قیادت، کفار کے ساتھ لڑائی، ایک دن نہیں 3 دن، تیسرے دن فتح، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں ایک پیدا ہوا انگریز کے زمانے میں، آپ کے ہمارے اس خطے میں جسے دنیا ملعون قادیاں کے نام سے یاد کرتی ہے، اس قادیانی بد نصیب نے حضرت مہدی کا بھی انکار کیا، حضرت مسیح کے نزول کا بھی انکار کیا، دجال کے خروج کا بھی انکار کیا، کبھی مہدی مسیح کو ایک بتا کر خود مہدی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضور کی ان صریح صحیح متواتر احادیث کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، جو رحمت عالم کے صریح صحیح متواتر احادیث کا انکار کرے وہ کون ہے؟ زور سے بولو، اور جس کو اللہ توفیق دے اتنی بلند آواز سے، وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ مولانا عتیق الرحمن نے آپ کو بتایا کہ اس ملعون قادیان نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنے دیکھنے والوں کو صحابہ کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت، اس نے اپنی بیوی کو ام المومنین، معاذ اللہ پوری امت کو، حضور کی امت کو، آپ کو، مجھے اس ملعون قادیان نے کافر کہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا کراچی کے اندر جنازہ رکھا، ظفر اللہ قادیانی ملعون موقع پر موجود، جب جماعت کھڑی ہوئی جنازے کی، چھوڑ کر یہ پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا تم نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا؟ تو ظفر اللہ نے کہا کہ وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تھا، میرے نزدیک مسلمان نہیں تھا، میں اس کا کیوں جنازہ پڑھوں؟ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، کوئی قادیانی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ قادیانی رشتہ ناتا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے، رحمت عالم کے بعد جو حضور کی پوری امت کو کافر کہے، شریعت کہتی ہے یہ خود کافر ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے، ایسے نہیں جھوم کے، ایسے جذبے کے تحت کہ آپ کے میرے ایمان کا زنگار بھی دور ہونا چاہیے، چمکار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے کون؟ میرے بھائیوں، آپ کے پاکستان کی آپ دیکھیں، میں نے 150 سال کی تاریخ 15-20 منٹ میں
کھنگال کے وہ ماری، 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر آج تک قادیانی 49 سال ہو گئے، اگلا سال 50واں سال ہوگا، کہاں 2000 کہاں پر وہ 1974، آج بیٹھے ہیں 2023 میں، اگلا 24 انشاءاللہ 50 سال، اگلا سال ختم نبوت کے اس فیصلے کا جو بھی گولڈن جوبلی سال کا ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے پاکستان کا ایک ایک پتہ حضور کی ختم نبوت سے گونجے گا۔ آج آپ دوستوں کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک ہفتے میں ریکارڈ قائم کیا کہ کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور، چاروں صوبائی دارالحکومت میں ایک ہفتے میں، سبحان اللہ تو کہو، لاکھوں افراد کے اجتماعات منعقد کیے صوبائی، اور وہاں پر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ سنو، آج صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں قادیانیت گالی بن چکی ہے۔ آج پوری دنیا خنزیر سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنے ملعون قادیان سے دنیا نفرت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں سنو، اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگ ہمیں جس جہاں پر ہمارے قافلے کو حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا خواجہ خان محمد جہاں پر کھڑا کر کے گئے تھے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہمیں حضور کے گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے۔ ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، ٹھٹکا بھی نہیں، اٹکا بھی نہیں، برابر منزل کوشش جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے کوشش جاری رہے گی۔ آپ بھی جو کہتے ہیں جاری رہے گی، ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نا، جاری رہے گی۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، کہے بغیر چارہ نہیں، میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، کوئی راضی ہو یا ناراض، کہے بغیر چارہ نہیں۔ کہہ دیتا ہوں اپنی اس قیادت کی موجودگی میں، دائیں بائیں میرے قابل احترام بھائی، آپ کے علاقے کی دینی قیادت موجود، سنو، عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا، تو جو دن وہ اس قانون کو ختم کرنے کا کہے گا انشاءاللہ وہ دن قادیانیت کے خاتمے کا دن ہوگا، اور اس کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں۔ پیشگی کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قانون کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا، انشاءاللہ پورے خطے میں ہم قادیانیت کا وہ علاج کریں گے جو کمیٹی والے آوارہ کتوں کا علاج کیا کرتے ہیں۔ تمہیں اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ میرے بھائیوں سنو، حضرت آپ کے علاقہ کے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا امان اللہ مدہ ذلہم نے اعلان کیا انشاءاللہ 12 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان چلیں، انشاءاللہ اتنی بڑی عظیم و شان کانفرنس ہوگی، پورے پاکستان کی ختم نبوت کی تحریک کو وہ ایک نئی لین دے گی۔
اتنی محنت ہو رہی ہے، وہ میرے بھائیوں رمک سے لے کر کوٹ مٹھن تک پورے اس خطے میں اس آب و تاب کے ساتھ جاہ و جلال شان و شوکت کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس دن پورے آپ کے اس خطے کی ہر سڑک کی ہر سواری کا رخ ڈیرہ غازی خان کی طرف ہوگا، اس شان کے ساتھ کہ میرے رب کی رحمت کے فرشتے بھی دیکھ کے جھوم جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آپ آئیں گے صوفیوں والی انشاءاللہ، مجاہدوں والی چاہیے، مجاوروں والی نہیں، زور سے کہو آئیں گے، اور بلند آواز سے جو کہتے آئیں گے سینے پہ ہاتھ رکھ کے زور سے کہو نا آئیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی۔ آج کی مجلس میں اتنا عرض کرنا تھا، باقی گفتگو 12 اکتوبر کو ہوگی۔ ہم نے پورے ملک کی دینی قیادت سے درخواست کی، انہوں نے وعدے بھی کیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے، ہم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ۔ آپ حضرات اس کے لیے کوشش کریں، یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر دوست اس کانفرنس کا چلتا پھرتا اشتہار بن جائے، داعی اور مبلغ بن جائیں۔ ہمت کرو، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آئیں گے نا اس کانفرنس میں انشاءاللہ؟ اب تم اللہ کا نام بلند کرو، میں تم سے اجازت لوں، تم اللہ کا نام اس شان کے ساتھ بلند کرو کہ اللہ تمہیں بھی دنیا آخرت میں بلند کر دے۔ کہو نا میرے ساتھ زور سے اللہ اکبر، نہیں بھائی زور سے اللہ اکبر۔ آج و تخت ختم نبوت میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، پر امن طریق پر ہماری جد و جہد جاری ہے۔ قادیانیوں کے متعلق جو تم نے قانون بنایا، انہی قانون کا پابند بناؤ، انہی نتھ ڈالو، لگام ڈالو، قانون کا پابند کرو۔ کوئی قانون وہ مملکت کی پراپرٹی ہوتا ہے ریاست کی، اس پر عمل درآمد کرانا حکومت کے ذمہ ہے۔ صوفی محمد سوات کے علاقے کا اگر وہ تمہارے قانون کو نہ مانے، ریٹ قائم کرنے کی خاطر تم اس کا مکو ٹھپتے ہو، اگر کوئی اور اقدام کرے، تم نے آج کل زر مبادلہ کے نام پر، وہ ڈالر اکٹھے کرنے کے نام پر پورے ملک میں چھاپے مار رہے ہو۔ کیا اندھی ہو گئی ہے حکومت؟ نہیں پتا ان کو کہ چناب نگر میں کتنا ہنڈی کا کاروبار ہوتا ہے، پوری دنیا سے کس طرح ڈالروں کے انبار آتے اور جاتے ہیں، میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھرو۔ تم اپنے آپ پہ نظر ثانی کرو، انہی قانون کا پابند بناؤ، ورنہ ہمارا تو کل بھی انشاءاللہ مطالبہ تھا، آج بھی مطالبہ ہے، پوری ثبات قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ جب تک ایک بھی قادیانی زندہ ہے اس وقت تک قادیانیت کے خاتمے کے لیے ہماری کوشش جاری رہے گی، آپ بھی کہہ دے رہے گی۔ باقی انشاءاللہ 12 تاریخ کو اب آپ سارے حضرات بیٹھے رہے، حضرت مولانا عبدالواحد قریشی مدد ذلہم کا ایمان پرورز پالیسی ساز، معلوماتی دینی بھرپور معلومات کا حامل، ان کا بیان ہوگا، پوری دل جمی کے ساتھ اپنے دلوں میں اسے محفوظ کریں، اللہ آپ کے ایمان کو جلا بخشیں گے۔ میرے جانے پر کوئی جلسے میں جو ہے مسافے کے لیے بھی کوئی نہ بڑھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یار نعرہ لگاؤ نا، تاج و تخت ختم نبوت